بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ اپوزیشن والے کان کھول کر سن لیں، میں انہیں کبھی NRO نہیں دوں گا۔ عمران خان وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد کم از کم 4 بار یہ بات کہہ چکے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ یہ NRO ہے کیا چیز، اور کون اور کیوں ان سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو وزیر اعظم انہیں دینے پر ہرگز آمادہ نہیں۔ آئیے یہ اور اس NRO سے جڑی کنفیوژنز سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ NRO ہے کیا چیز؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نیشنل ریکونسیلیشن آرڈیننس ایک صدارتی آرڈیننس ہے جسے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے 5 اکتوبر 2007 میں جاری کیا۔ اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت نے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے ان تمام مقدمات کو ختم کرنے کا اعلان کیا جو 1 جنوری 1986 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 کے درمیان سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے تھے۔ اس آرڈیننس کے نتیجے میں 8000 سے زائد افراد کے خلاف بدعنوانی اور دیگر سنگین جرائم جن میں قتل، اقدام قتل کے ملزم بھی شامل تھے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے ایک ساتھ ختم کر دیے۔ تاہم 2 برس بعد سپریم کورٹ کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس آرڈیننس کو مفاد عامہ اور آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد یہ مقدمات دوبارہ کھل گئے تھے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ NRO سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ بنیادی طور پر یہ قانون اس وقت پیپل پارٹی کی جلاوطن سربراہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان اور پاکستانی سیاست میں واپسی کو ممکن بنانے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور ان کی جماعت کی دیگر سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں جن میں ان کے شوہر آصف علی زرداری بھی شامل تھے کے خلاف 1986 اور 1999 کے درمیان ڈیروں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان مقدمات کی موجودگی میں بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھی وطن واپس نہیں آ سکتے تھے جبکہ جنرل پرویز مشرف انہیں ملکی سیاست میں واپس لانا چاہتے تھے تاکہ ملک اور اپنے آپ کو بڑے سیاسی بحران اور بین الاقوامی دباؤ سے محفوظ رکھ سکے۔ اس آرڈیننس کے نتیجے میں پیپل پارٹی اور بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ اس قانون سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 8000 سے زیادہ بنتی ہے، جن میں اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف بھی بڑی تعداد میں مقدمات ختم ہو گئے تھے۔ اس جماعت کے سینکڑوں کارکن اور رہنما قتل، بطخوری اور پولیس کو مطلوب تھے۔ چند دیگر اہم افراد کے خلاف اس NRO کے تحت مقدمات ختم کیے گئے۔ ان میں بے نظیر بھٹو کے سسر حاکم علی زرداری، MQM کے سربراہ الطاف حسین، سابق گورنر فاروق ستار، مولانا فضل الرحمان، رحمان ملک، حسین حقانی، سلمان فاروقی وغیرہ شامل تھے۔ سپریم کورٹ سے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد یہ مقدمات دوبارہ کھل گئے تھے، لیکن اس وقت بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں تھی اور آصف علی زرداری کو صدر مملکت ہونے کی وجہ سے ان مقدمات سے استثناء حاصل ہو چکا تھا۔ بعض دیگر افراد جن میں اس وقت کے بعض وزراء بھی شامل تھے مقدمات کھلنے کی وجہ سے کچھ پریشان تو ہوئے، لیکن پیپل پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتے کیا NRO دوبارہ جاری ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ عدالت سے مسترد ہونے کے بعد NRO کا قصہ تو 9 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں NRO ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ عدالت میں چونکہ اس طرح کے آرڈیننس کو امتیازی قرار دیا جا چکا ہے جو ایک نظیر کی صورت میں پاکستان کی قانون کی کتابوں میں موجود ہے، تو اس طرح کے قانون یا آرڈیننس کو دوبارہ جاری کرنا بھی بے معنی ہوگا کیونکہ عدالت گزشتہ فیصلے کی روشنی میں NRO یا اس طرح کی کسی بھی قانون کو فوراً مسترد کر دے گی۔ لہذا جب عمران خان یا کوئی اور سیاسی رہنما NRO کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات یا تحقیقات کو ختم کرنا۔ اس کے لیے صدارتی آرڈیننس یا NRO ہی واحد طریقہ نہیں ہے۔ حکومت اگر چاہے تو من پسند افراد کو مقدمات سے نکالنے میں مختلف طریقوں سے مدد دے سکتی ہے، مثلا ریاست ان سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات کی پیروی نہ کرے، ان کی ضمانتوں کی درخواستیں کی مخالفت نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان کن لوگوں کو NRO دینے سے انکاری ہے؟ جو عمران خان نے کئی دفعہ اپنی سپیچ میں کہا کہ کان کھول کر سن لو، کسی کو NRO نہیں ملے گا، میں کسی کو NRO دینے والا نہیں ہوں۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ عمران خان کن لوگوں کو NRO دینے سے انکاری ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عمران خان سے NRO مانگ بھی رہا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو پہلے سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ عمران خان کے اہم سیاسی مخالفین نواز شریف اور ان کی جماعت کے رہنما اور خاندان کے افراد ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری بھی متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کے مخاطب مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے رہنما ہی ہے،
لیکن مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اور خود آصف علی زرداری اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وہ سیاسی بنیادوں پر اپنے خلاف مقدمات کے اخراج یا اس میں سہولت ملنے کے خواہش مند ہے۔ اب اگر ان میں کسی نے یا کسی اور نے پردے کے پیچھے چپکے سے وزیر اعظم سے مقدمات میں ہاتھ ڈھیلا رکھنے کی درخواست کر رکھی ہے تو اس بات کو منظر عام پر لانا وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب جو عمران خان نے کہا ہے کہ کان کھول کر سن لو میں NRO کسی کو نہیں دینے والا، تو کیا نہ کا مطلب واقعی نہ ہے؟ اب یہ بحث ذرا نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جسے یو ٹرن بھی کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان پر ان کی سیاسی مخالفین بہت عرصے سے یو ٹرن لینے کے الزامات لگاتے آ رہے ہیں۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ عمران خان ایک بات کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس سے مختلف موقف کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ خود NRO کے خالق جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو وہ ڈنکی کے چوٹ پر کہتے تھے کہ پاکستانی سیاست سے نواز شریف اور بے نظیر کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ دونوں شخصیات اور ان کی خواری اب پاکستان سیاست میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ فوجی سربراہ نے اپنی انٹیلیجنس سربراہ اور بعض دیگر وردی افراد کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو پاکستان واپس آنے پر یہ کہہ کر قائل کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تیسری بات، ایک قدیم سیاسی قول ہے کہ سیاست میں کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی۔ یہ منظر آسمان نے بار بار دیکھا ہے کہ کل کے سیاسی آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس چیز کو میڈیا کے اوپر لے کے آتا ہے کہ عمران خان جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ NRO کسی کو نہیں ملنے والا، کان کھول کر سن لو۔ اپوزیشن میں تو زرداری اور نواز شریف یہ لوگ ہی آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان کو کس نے کہا ہے، اور یا کسی اپوزیشن کے پارٹی کے بہاف پہ کسی اور نے کہا ہے کہ NRO ملنا چاہیے یا NRO دے دیں یا کچھ اس طرح کی نیوز، تو وہ تو عمران خان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب کے سامنے یہ چیز لے کے آئے۔ لیکن جتنا یہ NRO کے بارے میں انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی آگے اس چیز کا پتہ چلے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔